رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ خود نبی پاک نے فرمایا من رآنی فقد رآی الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب سخاوت دیکھتے تھے نا تو پھر خیال آتا تھا کہ اللہ کتنا سخی ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کے گناہ معاف کرتے تھے، غلطیوں سے درگزر کرتے تھے، دشمنوں کو معاف کرتے تھے، تو پھر دل کے کونے سے آواز آتی تھی کہ رب کتنا مہربان کرنے والا ہو۔ اور جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ پوشی کرتے، درگزر کرتے، تو پھر اندازہ ہوتا تھا کہ رب کریم کتنا ستار ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو لوگ قریب جاتے تھے نا، خدا کے ہونے کا انہیں یقین ہو جاتا تھا۔ حضور کا انداز گفتگو، نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا، دینا تقسیم کرنا، معاف کرنا، غلاموں کو، غریبوں کو، ناداروں کو عزت دینا، ہر شخص کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کریمانہ یہ پتہ دیتا تھا۔ لوگ کھو جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ رب کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا ستار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بڑا حسن دیتا ہے، لیکن وہ صاف رہتے نہیں، نفاست پسند نہیں ہوتے۔ سادہ ہونے میں اور میلا کچیلا ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اعلیٰ لباس بھی پہنا ہے، بہت اعلیٰ لباس بھی حضور نے پہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ستہ میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے ان سے کہا، ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، تو فرمانے لگے میرے محبوب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن فرماتے تھے، لیکن امت کے لیے کہ غریب پریشان نہ ہو، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے عاجزی کے طور پر کم قیمت کا لباس استعمال فرمایا۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے داڑھی پہ مٹی لگی ہو، چہرے پہ مٹی لگی ہو اور آپ بغیر غسل کے کئی دن گزار دیں، یہ سادگی نہیں ہے۔ سادگی یہ ہے کہ سادہ لباس ہو، جو مل جائے کھا لے، جو مل جائے پہن لے، کوئی نخرہ نہ ہو، کوئی اس کی طبیعت میں رعونت نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ سادگی۔ کچھ لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن صاف ستھرے نہیں رہتے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفائی کا، نفاست کا، حضور کے حسن کا، ظاہری حسن کا جو اللہ نے دیا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہو، اور جب اس کے گرد زلفیں چھا جاتی ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند توڑتے، نہ ڈوبا سورج موڑتے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، پھر بھی نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا حال تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی فرماتے تھے، تیل استعمال فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ایک طرف ہوتے تھے، آدھے ایک طرف ہوتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کئی دفعہ حضور امامہ اتارتے تو ان بالوں کے بیچ جو خوشبو لگی ہوتی اس کا رنگ بھی ہم دیکھا کرتے۔ حضور صاف لباس پسند کرتے تھے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔